بڑھتے ہیں آج کے خوابوں کی جانب۔ یہ بہن شادی کی آزمائش میں ہیں، ان میرڈ ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب شیئر کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے یہ سارے خواب آئے ہیں۔ پہلے عشرے میں دیکھے گئے عائشہ، میں نے دیکھا کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوں اور میری پاکستان والی یونیورسٹی میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی میڈم، وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کانگریچولیشن، آپ سب پاس ہو گئے ہیں۔ ہم سب ایک گروپ ہوتا ہے، سب پاس ہو جاتی ہیں، پھر وہ 1 بائی 1 مارکس بتا رہی ہوتی ہیں کہ کس کے کتنے مارکس آئے ہیں۔ لاسٹ پر میں کھڑی ہوتی ہوں، جب تک میری باری آتی ہے مارکس سننے کی تو الارم بول پڑتا ہے تہجد کے لیے۔ پھر آنکھ کھل گئی اور اٹھی اور کہا اللہ جی مارکس تو سنا دیتے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عائشہ پہلے دیکھا تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک شاپر اٹھایا ہوا ہے، اس کے اندر پانی ہے اور ایسا لگتا ہے شاید پخانہ بھی ہے اس میں، اور جوتے بھی تھے اس میں۔ جوتے نکالتی ہوں، اس میں جوتے صاف ہوتے ہیں، ان پر گندگی نہیں لگی ہوتی۔ دل میں سوچتی ہوں ایک بار ان کو دھو لوں احتیاط کے طور پر۔ اور اس پارٹ کے بعد پاس والا جو پارٹ ہے وہ نظر آیا۔ اچھا دیکھیں، یہ پاس ہونے والا پارٹ جو ہے، یہ جو خواب ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ ہر عمر کے انسان، ہر آزمائش کے انسان کو آ سکتا ہے۔ جیسے شادی والے خواب جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ اسپیسیفک سے ہوتے ہیں، موت کے خواب ان کے منظر کچھ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پاس ہونے والا خواب ہے نا، اور صفائی کرنے والا خواب، یہ نا ہر ایک انسان کو اور ہر آزمائش والے انسان کو نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے میری ویڈیو سے سنا ان میرڈ کا خواب کہ وہ صفائی کر رہا تھا، تو میں نے اس کو تعبیر دی کہ آپ کی شادی کی آزمائش دور ہونے والی ہے، اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ اب کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سوچے گا، کنسیڈر کر لے گا کہ صفائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے گی۔ یہی غلطی ہے۔ ایک تو ویڈیو سے پراپر کنیکٹ نہیں ہوتے، علم والے سے کنیکٹ نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ایک منظر ہے، وہ اس کی سٹیٹس کی وجہ سے بن کر آیا ہے، تو تعبیر ویسی ہوگی۔ جیسی سٹیٹس تبدیل ہوگا تعبیر بدل جائے گی۔ یہی خواب ان میرڈ دیکھے گا یا بیمار والا دیکھے گا، تعبیر فوراً چینج۔ اب ایک انسان بیمار ہے، خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے، وہ خواب میں صفائیاں کرتے ہوئے بہت دیکھتا ہے خود کو، تو یہ اس کی آزمائش کے خاتمے کا اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، بلکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو اس کے خاتمے کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ یہاں سے ہی لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی اور اپنے تکے لگا کر وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا، اب اس خواب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ والا خواب انہوں نے دیکھا رمضان میں، لیکن انہوں نے پچھلے دنوں بھی مجھ سے اس کی تعبیر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا رمضان سے دکھایا ہوا ہے۔ یہ بیچاری کب سے فائنینشیل حالات کا سامنا کر رہی ہیں، تنگ دستی کا، ان کی جاب نہیں لگ رہی تھی، بہت بہت مشکل حالات کہ آپ لوگوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو اب یہ دعائیں کرتی ہوں گی نا اللہ تعالیٰ سے، شادی کی بھی اور مالی حالات کی بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کا کام ہونے سے پہلے آپ کو رپلائی دے دیتے ہیں تاکہ تسلی میں آ جاؤ۔ اب یہ ان کا خواب مجھ تک دیر سے پہنچا، تو یہاں پر جب تک انہوں نے مجھ سے تعبیر لی، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کی زندگی کے 2 مسئلے چل رہے ہیں، ایک جاب کے فائنینشیل کے اور دوسرا شادی کے، اور اس خواب کے اندر دونوں کی تسلی دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ پخانہ بہت نظر آیا ہے، عنقریب آپ کی جاب کا معاملہ اللہ نے کر دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تھیلی نظر آئی، اس کے اندر پانی نظر آیا، جوتے صاف نظر آئے، تو شادی کی آزمائش ہے، لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے شادی تمہارے نصیب میں ہے، آگے وہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ خواب رمضان کا آیا، تعبیر انہوں نے مجھ سے کچھ دن پہلے لی تھی، اور اس تعبیر کے لیتے کے ساتھ ہی، یعنی ایک انسان اتنے مہینوں سے، اتنے وقتوں سے اس کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، ان کی جاب لگ گئی، اور وہ بے پناہ خوش، بے پناہ کہ عائشہ خواب سچ ہو گیا، بہت بری حالت تھی، میرا آج رو رو کے برا حال تھا، میں اتنی خوار ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا وہ واقعی کر دیا، خواب کا ایک حصہ سچ ہو گیا، اتنے مہینے بعد جا کے ہوا۔ اب دیکھیں یہی تو بات ہے نا، اب خواب تو آیا ہے، اس کے اندر دونوں منظر ایک ساتھ چلیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ظاہر کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک منظر کے اندر آپ 3-4 چیزوں کے میسج دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ساتھ ظاہر ہوں گی، سب کی ٹائمنگز الگ ہوتی ہیں۔ خواب آپ کو اگر آ جا رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں شادی کے خواب آتے آتے 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، تو تسلی رکھیں، اللہ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی شادی فٹافٹ کروا کے زبردستی کر سکتے ہیں۔ اس نے جو آپ کے لیے وقت مقرر کیا ہے، آپ کا کام تبھی ہونا ہے، وہ اس کی مہربانی، اس نے آپ کو دعا کا رپلائی دے دیا، لیکن جو اس نے لکھا ہے ہمیں چلنا اس کے سسٹم کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو میں نے ان کو تسلی دی کہ جس طرح سے یہ نوکری کا بہت مشکل ناممکن کام تھا نا، اللہ نے کر دیا، رحم فرمائے گا۔ اس کی دوسری تسلی پہ بھی یقین رکھو،
شادی کے راستے بھی آپ کے آسان ہو جائیں گے، معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ خواب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو پہلے سے تسلی دے کے کہ تاکہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کمزور نہ پڑ جائے۔ اگلا خواب انہوں نے بتایا کہ نیکسٹ ڈے دیکھتی ہوں کہ میں باتھ روم میں ہوں اور پیشاب کر رہی ہوں، ایزی ہو جاتی ہوں اور پھر کپڑے اتارنے لگ جاتی ہوں نہانے کے لیے۔ باہر میری کزن جو میرڈ ہے اس نے اپنا بیبی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جلدی آؤ باہر۔ میں سوچتی ہوں ابھی تو میں نہا رہی ہوں، نہا بھی نہیں پائیں، جسٹ کپڑے ریموو کیے ہیں۔ پھر مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے جیسے دروازہ کھلا ہوا ہے، میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو دروازے کی کنڈی کھلی ہوتی ہے، میں دوبارہ بند کر دیتی ہوں کہ نہا لوں۔ اچھا، اس خواب کے اندر 2-3 میسج آ رہے ہیں۔ اب میرے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، جب میں تعبیر دینے بیٹھتی ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو میسج کروں۔ بس یہ ہے کہ اگر جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے اس کی کنفرمیشن دے دیجیے گا۔ اب یہاں پر باتھ روم میں نہانا، یہاں پہ شادی کی آزمائش کے معاملات نظر آ رہے ہیں، لیکن اس خواب میں 2 چیزیں ایسی بنی ہیں جو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ میں فاصلہ آ گیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ٹھیک ہے، انمیرڈ لڑکی کے لیے نہانا بہت اچھا سائن ہوتا ہے، اس کی شادی کی آزمائش کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اس خواب کے اندر آپ نے خود کو نہاتے ہوئے نہیں دیکھا، ارادہ دیکھا، کیونکہ ارادہ ہے آپ کا شادی کرنے کا۔ یہاں پر کپڑے ریموو ہوئے ہیں اور جب دروازہ دیکھا تو اس کی کنڈی بھی کھلی ہوئی ہے، تو ان کے پرسن کے ساتھ ان کا بہت زیادہ فاصلہ آ گیا۔ تو اگر یہ ڈریم اس سے پہلے آئیے یا اس کے بعد آئیے تو پھر یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اب دیکھیں، آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے اچھا نہانا، باتھ روم، کچن انمیرڈ کے لیے شادی کا سائن ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا، میری بھی ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات انہی سمبلز کے اندر کچھ ایسی بات آ رہی ہوتی ہے جو شادی کا سائن نہیں ہوتا، جو کرنٹ کی سچویشن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی کرنٹ کی سچویشن کے اندر کسی چیز کو لے کے فاصلہ آیا ہوا ہے، وہ اس کا اسٹیٹس، اس کا ہاٹ ایشو ہے، اس لیے سب کے لیے چیزیں سیم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ تعبیر والا ہی آپ کو صحیح طریقے سے بتاتا ہے کہ کیا پاسٹ ہے، کیا کرنٹ ہے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ رہا کریں تاکہ آپ کو صحیح گائیڈنس ملے اور آپ لوگوں کا خوابوں پر سے اعتماد نہ اٹھے۔ میں ڈیٹیل میں ہر چیزیں آپ لوگوں پر کھول کھول کر اسی طرح بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس علم کو سمجھیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان خواب دیکھتا تھا تو خواب نامے میں سے یا تو اس کے مطلب نکال لیتا تھا یا پھر یوٹیوب پر بس سرچ کرتا تھا اور اس کے میننگ آ جاتے تھے۔ انسان صرف میننگ کی طرف دوڑتا تھا، اسے لگتا تھا بس خواب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا بس اس کا کوئی میننگ مت پتہ کر لو، چابی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بالٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بس یہیں سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور چیزیں جب وہ حقیقت میں ظاہر نہیں ہوتی یا وہ کام آگے آپ کے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے یہ سب ایسی کہنے کی باتیں، خواب کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف میننگ کی تلاش میں گئے، وہ میننگ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کتنا سب کچھ فیک چل رہا ہے، کتنی ملاوٹیں ہیں، تو کیسے آپ اتنے ماہر بن گئے کہ خود سے آپ نے چیزیں ڈھونڈ کر سمجھ لی۔ خوابوں کا پورا ایک نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم چلایا ہوا ہے۔ اگر بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ایک لڑکا یا لڑکی کے رشتے کا چانس سال یا 6 مہینے تک ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی شادی والے ہی سمبلز اس کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لوگ سوچیں گے شادی والے سمبل نظر آ رہے ہیں پھر تو پکا میری شادی ہو جائے گی۔ وہ خواب اس لیے بھی بن کر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک نہ وہ لڑکا نہ لڑکی آگے کسی اور جگہ اللہ نے موو آن نہیں کیے، اور کرنٹ میں وہ اپرچونٹی موجود ہے یا کسی ایک کے دل میں خیال چل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے سال 2 سال بعد میں نے دونوں میں سے کسی ایک کو موو آن کروا دینا ہے اور یہ اپرچونٹی نے بند ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر وہ کیا کرتا ہے، کسی اور کی جیسے شادی ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی آپ سے، تو وہ جو پہلے خواب آتے تھے وہ آنا بھی بند ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی نظر نہیں آتی اور دوسری اپرچونٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے انسان کہتا ہے وہ تو بس میرے نفسانی تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب بیکار باتیں تھیں۔ بیکار باتیں نہیں تھیں، وہ اس وقت کی انرجی اور ٹائمنگ کے معاملات ہو رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں آپ کا نصیب ہوتی ہیں، حتمی نصیب۔ جو حتمی نصیب ہوتا ہے نا، وہ اس کا خواب ایک تو آنا کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی ہوگا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی فائنینشیل معاملات کے ریلیٹڈ اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ میری زندگی میں بے تحاشا ایگزامپل ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو چند ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوتی ہوں، کچھ چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ 100% ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، لیکن خواب کے ذریعے تسلی تھی، تو اب وہ حتمی تھی نا، تو ایک تو اس کا اشارہ آنا بند نہیں ہوتا تھا اور پھر وہ ظاہر بھی ہوئی ایز اٹ از، وہی جو دکھایا گیا ایگزیکٹلی۔
تو یہ باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں. اور اسی طرح سے بس کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نصیب میں نہیں تھیں، وہ اس وقت کے کرنٹ کے حساب سے دکھائی جا رہی ہوتی تھی. چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ باریکیاں سکھائی ہوئی تھی تو میں ویٹ کرتی تھی. میں آپ لوگوں میں سے کئی لوگ بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں، نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا، میں اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی تھی. یا میں آپ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے ایک خواب کو دیکھ کر جیسے ویڈیو سن لی، ہاں اچھا یہ والے شادی والے سمبل ہوتے ہیں، مجھے بھی من پسند کے ساتھ نظر ہے، میری تو من پسند سے شادی ہو جانی ہے. اور وہ اینڈ میں من پسند کسی اور کو مل گیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ویڈیو بھی بیکار تھی، یہ ساری باتیں فضول تھیں. جب میں آپ لوگوں کو اپنی مثال سے بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں جو اپرچونیٹیز نے مجھ تک نہیں آنا تھا، جب اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں ان کے چانسز والے ڈریم دکھا رہا ہوتا تھا تو میں ایسا بے صبرا پن نہیں کرتی تھی. میں ویٹ کرتی تھی کب تک چلتا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ 100% والی چیزیں اس میں دکھاتا ہے کہ نہیں. کیونکہ جن چیزوں نے نہیں ہونا ہوتا تھا تو پھر اس کے سائن ویسے بن کر آتے تھے کہ ان میں اس طرح کی بات ظاہر ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ والا میرا کام نہیں ہوگا. تو ایک تو وہاں سے پتہ چل جاتا تھا، اور پھر وہ جو ٹائم اللہ نے رکھا ہوتا تھا، پھر اس خواب کا ڈیوریشن جو بھی ہوتا تھا، وہ سال 2 سال جو بھی تھا، اس کے بعد پھر وہ بند ہو جاتا تھا اور اس کے بعد اگلی نئی چیز شروع ہوتی تھی. ان سب سے میں گزری ہوئی ہوں تو مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. مجھ تک اگر کوئی اپرچونٹی نہیں آئی یا کام نہیں ہوا تو میں نے یہ نہیں کبھی کہا یہ تو خواب بیکار ہوتے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، کچھ چیزیں حتمی ہیں اور کچھ چیزیں کرنٹ کی انرجی سے ہیں. کیوں کہتے ہیں خوابوں کے پیچھے اتنا مت بھاگو؟ کیونکہ یہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. اور اگر بھاگنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر جو تعبیر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واقعی جس کو اس علم سے نوازا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ کو کوئی سوال الجھا رہا ہے اپنے خوابوں سے ریلیٹڈ، اس سے سوال پوچھیں کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے، مجھے اتنے ٹائم سے اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ خوابوں کی کونسلنگ کا بھی راستہ کھولا کہ جو لوگ نہیں پہنچ پا رہے تو چلو وہ اس طرح سے بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے چارجز بھی میں نے اتنے کم رکھے ہیں کہ غریب سے غریب انسان بھی افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے فی سبیل اللہ والا بھی آپ کے لیے آپشن رکھا ہوا ہے. جو ابھی میں تعبیریں دے رہی ہوں ان سے میں نے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے ہیں، لیکن تعداد بہت ہوتی ہے اور مجھے دونوں طرح کی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں پر آ کر اگر آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں تو تعبیر کرنے والے سے کنیکٹ رہا کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا چیز میں کہاں کیا مسئلہ آ رہا ہے. اگلا خواب انہوں نے شیئر کیا 8 مارچ 2026. دیکھا میں اور میرے پرسن کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہیپی ہوتے ہیں. جہاں سے ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ راستہ بہت سجا ہوا ہوتا ہے، بیلونز پنک کلر کے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت اچھی ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے یہ سب میں نے سجایا ہے ان کے لیے. بائی واک دونوں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور میں ان کے پیچھے ہوتی ہوں، بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہوں. یہ آپ دونوں کے آگے فیوچر میں رشتے شادی کے چانس معاملات ہونے، دوبارہ سے دونوں کے سفر میں شامل ہونے اور خوشی کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اگلا خواب انہوں نے شیئر کیا، بتاتی ہیں کہ عائشہ اس ڈریم کے اندر 2 سین ایک ساتھ چل رہے تھے. مطلب میں نے دیکھا کہ میں میرڈ ہوں، اپنے روم میں ہوں، ہسبینڈ کے ساتھ ہوں. شاید میرے ہسبینڈ میرے پرسن ہی ہوتے ہیں. روم سجایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور میں کہتی ہوں مجھے شاور کرنا ہے، اس کے بعد آپ سے مل سکتی ہوں. پھر منظر بدلتا ہے، میں ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی ہے. ایسا لگتا تھا جیسے میری کزن ہے، لیکن حقیقت میں اس نے کوئی میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، فیملی ایشو کی وجہ سے. میں اور وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں، کافی اونچی جگہ ہوتی ہے. ہم جس چھت پر ہوتی ہیں دیوار کے دوسرے پار نیچے ایک گلاب کا پھول پڑا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں مجھے یہ پھول لینا ہے، کتنا پیارا ہے. پھر میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، پانی ہوتا ہے اور اس پر سے گلاب کے پھول پر پانی گرتا ہے اپنے ہاتھ سے، اور پھر بہت پیار سے شبنم کے قطروں کی طرح پانی پڑتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. پھر ایک دم پھول اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے خود ہی. تو وہ لڑکی جو کزن بھی لگتی ہے وہ اپنا ہاتھ آگے کر کے وہ پھول پکڑ لیتی ہے، لیکن پکڑ نہیں پاتی. اس پھول کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں، وہ کانٹا اس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، وہ پھول پھینک دیتی ہے. اچھا، یہاں پر جو پہلا منظر ہے نا کہ پرسن کے ساتھ آپ کو شادی والی رات فیل ہوئی ہے اور آپ نے کہا میں شاور لے کر آتی ہوں. سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈریم جو ہے نا، جب تک کسی کے ساتھ رشتے کا چانس موجود ہوتا ہے تو آپ کو ایسا ڈریم بھی بن کر نظر آ سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو بار بار کلیئر کر چکی ہوں، آپ لوگوں کو صبر کرنا ہوگا.
آپ لوگوں کا نصیب اس انسان کے ساتھ ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور وہ کچھ خواب کا سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ ابھی تک تو دیکھیں جو ان بہن کے خواب چل رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کے اندر چانسز نظر آ رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی میں نہیں بول سکتی حتمی بات، کیونکہ جو ان کا ہاٹ ایشو ہے، جو ان کا اسٹیٹس ہے، اس کے حساب سے چیزیں مشکل ہیں ابھی۔ لیکن یہاں پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اشارے دے رہا ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، لیکن پیشنس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کچھ کے کیسز بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بہت کلیئر ہوتے ہیں اور بڑے حتمی خواب ہوتے ہیں۔ میں دو ٹوک بول دیتی ہوں، ہاں یہیں پر ہی ہوگا، یہاں پر ہی آپ کا معاملہ ہو جانا ہے۔ میں اگزامپل بھی دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میری ایک سبسکرائبر 3 سال میرے ساتھ کنیکٹ رہی، شادی کی آزمائش ان کی 9 سال کی، بہت تکلیف اٹھائی، 9 سال سے رشتے دیکھے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، کہیں معاملہ نہیں بن رہا، تو 3 سال تک وہ مجھ سے تعبیریں لے رہی تھی۔ بہت نیک اور بہت سچے خواب ان کو آتے ہیں۔ اب ان کو ملٹیپل پروپوزل کے آپشنز نظر آتے تھے خواب میں، اور یہی تھا ان کی لائف کا ریئل جو ایشو تھا، جو معاملہ تھا، اس میں جو ان کے پروپوزل آتے تھے وہ اسی طرح سے ہی آتے تھے۔ تو وہ اب ملٹیپل کس طرح سے، زیادہ باتھ روم کی تعداد دیکھنا، زیادہ جوتوں کی تعداد دیکھنا، زیادہ کپڑوں کی تعداد دیکھنا، تو اس طرح سے یہ سین چلتا رہتا تھا۔ اور جو رشتہ آنا ہوتا تھا ہوگا کہ نہیں یہ بھی اللہ بتاتا تھا، اس طرح کے سائن آتے تھے۔ اب وہ بیچاری تھک گئی تھی خوابوں کو دیکھ دیکھ کر بھی، انسان بیزار ہو جاتا ہے کہ کب تک میں اس کی آس پہ بیٹھا رہوں کہ چیزیں ظاہر کب ہوں گی، دیکھے جا رہا ہوں کتنا میں خوش ہو جاؤں ان کو دیکھ دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کی نیچرل کیفیت ہے، تسلی دیتی تھی میں ان کو، ہمت بھی ان کی ٹوٹ گئی، نا امید ہونے لگی۔ تو اسی طرح سے جیسے باقی رشتے آتے تھے، ابھی جہاں ان کی شادی ہوئی ہے اسی طرح وہ رشتہ بھی آیا۔ استخارہ میں نے ان کو کرنے کا کہا، کیونکہ میں نے ان کو نشانی بتائی ہوئی تھی کہ دیکھیں اگر آپ رشتے میں استخارہ کرتی ہیں اور اس کام میں آسانیاں آ جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے، وہی آپ کا نصیب ہے۔ اور ان کو یہ لگتا تھا شادی نہیں ہوگی اگر اس طرح سے مسئلے مسائل چلتے رہے، تو میں نے ان کو کہا کہ نصیب کی سمجھ نہیں آتی انسان کو، نصیب نے انسان تک پہنچ کے رہنا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ رشتے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا شادی میں مسائل ڈال رہے ہیں، جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے نا، جو بندہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، اس پر سب کی ہاں نکلوائے گا۔ تو انہوں نے استخارہ کیا، سب کی ہاں نکلی، اور ان کو خواب آیا کہ اس انسان کے گاؤں میں اذان ہو رہی ہے، یہ وہ خواب کے اندر سن رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا یہاں آپ کا رشتہ ڈن ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کے پہلے پروپوزل آتے تھے نا، تو آتے ہوئے تو نظر آتے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں خواب میں نظر آتی تھی جو گڑبڑ والی ہوتی تھی، جو حتمی نہیں ہوتی تھی۔ بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے نالج کے لیے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ سمبلز کا نظر آ جانا کافی نہیں ہوتا، حتمی معاملات میں کرنٹ کے اندر اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ آسانی بھی لاتا ہے اور خواب بھی دکھاتا ہے۔ تو اس کے اس تعبیر کے بعد رشتہ ڈن ہو گیا اور آج ان کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہو گئی یہ چیز اس طرح سے۔ اب باقی بھی تو ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے خواب نظر آ رہے تھے، ان سے کیوں نہیں شادیاں ہو گئی؟ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اس چیزوں کو سمجھیں۔ ہر کسی کا شادی کا سمبل نظر آ جانا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس گھر میں شادی ہو جائے گی۔ خواب ایک کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کتنے دن چلے گا، آج 10 دن میں یہ میسج آ رہا ہے، 10 دن بعد دوسرا میسج شروع ہو جائے گا۔ اس میں کہتی ہوں جس میں ہمت ہے وہی اس میں داخل ہو، ورنہ تو اپنی جو دعا کا کانسیپٹ ہے، نماز روزہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، بس پھر اندھا دھن اسی پر چلیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ظاہر ہو جائے۔ میں نہیں فالو کر رہا یہ سارا کچھ، لیکن جس کو شوق ہے کہ نہیں میں نشانیاں مانگنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے گائیڈ کرے، مجھے بتائے، تو پھر اپنے اندر برداشت رکھنی ہوگی، یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میں آپ کو بھی چیز، میری سسٹر آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو آپ کو شادی والا منظر نظر آیا، کیونکہ آپ دونوں کے دل میں ایک دوسرے سے ابھی تک شادی کرنے کی نیت موجود ہے، اور آپ کی زندگی میں ابھی کوئی دوسرا انسان اللہ نے اس کے نعم البدل میں داخل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ڈریم کنٹینیو ہے۔ اگر یہ آپ کا حتمی نصیب ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کچھ وقت بعد اس کے ساتھ معاملات آسان ہو جائیں اور آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر یہ آپ کا نصیب نہیں ہے تو پھر اللہ کسی اور کو لے کر آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ وہاں کنورٹ ہو جائیں گی، اسی سے شادی کے سائن آئیں گے اور نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح سے مکس ہو کے چل رہی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ ہو، لیکن کچھ جو مشکل سے کیسز ہوتے ہیں، جو اس طرح والے کیسز ہوتے ہیں، اس میں بہت ذرا دیکھ بھال کر چلنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کزن کے ساتھ والا جو معاملہ نظر آیا، اب آپ لوگ ایسے ڈریم مت شیئر کیا کریں۔ آپ نے کہا ریئل میں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب اس خواب میں اس کزن کے لیے تعبیر آ رہی ہے کہ جو پھول اس نے اٹھایا ہے اس میں کانٹے ہیں، وہ پھینک دیتی۔ کزن کا اسٹیٹس بھی مینشن نہیں ہے۔
تو جو آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو سن کے سمجھا کریں میری آپ لوگوں سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں مینشن کرنی ہے۔ جب آپ اپنے کزن ہو، پڑوسی ہو، آفس کا ہو، کوئی بھی ان نون انسان ہو، آپ جب اس کا نام لکھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہم نے ای میل کر دی وہ ہماری قسمت ویڈیو میں ڈریم آ جائے، میں کہاں کہاں کس کس سے رابطے کرتی پھروں گی۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو سن کر سیکھیں کہ جب آپ نے اپنا ڈریم مینشن کیا، آپ کو پتا بھی میں نے اپنا اسٹیٹس اپنے بہن بھائیوں اور فیملی کا سب بتا دیا، اب میں آپ ہی کو کیا پتا وہ فلاں پڑوسی شادی شدہ ہے رہی، اس کے بچے کتنے ہیں، تو بریکٹ میں مینشن کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈریم میں آگے اس کا کوئی کردار نظر آئے، اس کے لیے کوئی تعبیر نظر آئے۔ اب یہاں یہی نہیں پتا کہ یہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ان کی کزن، تو تعبیر تو پھر ویسے بنے گی نا، کیونکہ وہ جو پھول نظر آ رہا ہے انہوں نے اٹھایا ہے کانٹوں والا، تو میرڈ ہوں گی تو تعبیر چینج ہو جائے گی، اور اگر ان میرڈ ہوں گی تو تب بھی چینج ہو جائے گی، تو میں اس کی تعبیر نہیں کروں گی۔ یہاں پر آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس منظر کے اندر، کیونکہ پھول کو نہ آپ دیکھ رہی ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے، نہ آپ نے پھول کو اٹھایا ہے، نہ تو پھر آپ کی شادی کے لیے اس میں سائن نہیں ہے، سائن اس میں کزن کے میسج کا معاملہ ہے۔ پھر آگے کہتی ہیں مجھے اس پھول میں ایک بار چھوٹی بچی نظر آتی ہے اور کبھی پھول نظر آتا ہے، جب وہ پھینکتی ہیں تو وہ پھول دیوار کے ساتھ ہی۔ اچھا یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب میں نے ان کا ڈریم آگے مزید ریڈ کیا تو اس پھول سے متعلق آگے اور بھی منظر موجود تھا جو ان کی کرنٹ لائف سے میچ کر رہا تھا۔ تو اب یہاں پر تعبیر تھوڑی چینج ہوگی، کیونکہ اب یہاں وہ کزن والا معاملہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات پر اسی طرح قائم ہوں کہ جو میں نے ابھی پیچھے ایکسپلین کیا کہ جب آپ لوگ اپنے ڈریمز مجھے بھیجتے ہیں اور آپ کسی تھرڈ پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا بھی پراپر اسٹیٹس آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ تو انہوں نے آگے بتایا کہ مجھے اس پھول میں ایک بار چھوٹی بچی نظر آتی ہے اور کبھی پھول نظر آتا ہے، جب وہ پھینکتی ہے تو وہ پھول دیوار کے ساتھ ہی بل کھاتا ہوا نیچے گر جاتا ہے اور مجھے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ روتا ہے، چہرہ نظر آتا ہے تو مجھے حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے جو پھول کے اندر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جس جگہ میں کھڑی تھی وہیں پر سامنے دوسرا منظر چل رہا تھا۔ اچھا وہ دوسرے منظر سے پہلے یہ چیز بتا دوں، اچھا اب اس کے اندر یہ جو سمبل آیا ہے نا یہ ایگزیکٹلی ان کی لائف سے میچ کر رہا ہے۔ یہاں پر اب وہ کزن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کزن ایک لڑکی کی شکل میں شو ہوئی ہے، اصل میں یہاں پر وہ چیزیں میچ ہوئی ہیں جو ریئل لائف میں چل رہی ہیں، دیوار کے پاس کھڑے ہونا، پھول کا پہلے نظر آنا، پھر پھول کے اندر بچی نظر آنا، پھول ٹکرایا دیوار سے اور روتا ہوا چہرہ نظر آیا اور آپ بے چین ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ ریئل میں جو ہو رہا ہے نا کہ وہ انسان اپنی بیوی کی وجہ سے اذیت میں ہے، وہ اس کو تکلیف دیتی ہے، اور وہ تکلیف جو ہے پھر آپ کو اس سے محبت ہے، آپ سے وہ نہیں دیکھی جاتی، ظاہر سی بات ہے وہ اس کو نہیں بھی چھوڑ سکتا، اس کی جو بھی مجبوریاں ہیں۔ تو یہاں پر جو کچھ کرنٹ میں چل رہا ہے نا وہ وہی سب کچھ ہے، بس اللہ نے آپ کے دل میں اس کی محبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آگے معاملات کرنے ہیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، آپ دونوں کی محبت، شادی کے معاملات، لیکن ظاہر ہے محبت ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت آزمائش اور امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اگلا منظر بتاتی ہیں کہ دیکھتی ہوں دیوار ہوتی ہے درمیانی سی، میرے پرسن کی ہائٹ بھی درمیانی ہے، نہ لمبی نہ چھوٹی، اس کے ساتھ ہی چھت ہوتی ہے، اس پر ایک بچہ نظر آتا ہے، مجھے میرے بھائی کی شکل نظر آتی ہے بچے میں، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ لڑکی نظر نہیں آتی، میرے بھائی کی شکل والا بچہ اسی دیوار پر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا فیس چینج ہوتا ہے، ڈل اور اپسیٹ اور عجیب سا، پھر میں پاس جا کے اسے اٹھا کر اتارتی ہوں نیچے، میں بولتی ہوں آؤ میں تمہیں ہیل کرتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل گئی، جب اٹھی تو سب سے پہلے دل میں خیال گزرا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے پرسن کی وائف کے ریلیٹڈ ڈریم تھا، ایسی مجھے فیلنگز آ رہی تھی، باقی بہتر آپ بتا سکتی ہیں۔ بالکل صحیح سمجھ آیا، دیکھیں سننے والوں کو بھی اس سے سمجھ آئے گا، لوگ خوابوں کو سیدھا سیدھا لیتے ہیں، اب اس میں ایک اننون لڑکی شو ہوئی، بچے کے اندر بھائی کی شکل شو ہوئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا پھر وہ ان کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی کی شکل شو ہوئی ہے تو بھائی کی زندگی کے متعلق کوئی بات آ رہی ہے، لیکن جب بھائی کی زندگی میں وہ معاملات ہی نہ ہو، منظر دکھنے والا وہ ہو جو پہلے منظر کو کنفرمیشن دے رہا ہو، تو پھر یہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈریمز اتنے مکس کیوں ہو جاتے ہیں، چہرے کیوں مکس ہو جاتے ہیں؟ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اداکاروں کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے میرے پرسن کی شکل میں فلاں شکل نظر آ گئی ہے، وہ سب کانشیس میں چیزیں موجود ہیں نا، اسی لیے وہ آپ کے ڈریم کا پارٹ بن رہی ہوتی ہیں، لیکن تعبیر والا آپ کو بتا دیتا ہے کہ بات کہاں سے نکل رہی ہے۔ ابھی دیکھیں پھول والے میں بھی پھول میں تکلیف ہو رہی تھی،
اور یہاں دیوار والے میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور یہ سب چیزوں کا منظر کیا وہ ان ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنتی، پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، وہ چہرہ اس بچے کی شکل میں جو بھائی کا نظر آتا، بھائی کا کوئی میٹر نہیں ہے، بچہ بیسیکلی سمبل ہے، دیوار۔ اللہ نے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس فیملی سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے۔ دیوار کا ہی سائن آپ کو ایسا دکھا دیا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر آپ کا ہر بار میں بے چین ہونا، فکر کرنا، کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہے اور آپ کا یہ کہنا میں ہیل کرتی ہوں، تو آپ اس کی زندگی میں کہتے ہیں نا روشن کھڑکی، ہوا کی کھڑکی کھلتی ہے سکون کی، اس کا سبب بنی ہوئی ہے کہ جب وہ آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تو وہ خود کو بہت اچھا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ایک ہیپینس بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ بتاتی ہیں پھر منظر میں نے دیکھا کہ میں ہوں اور ساتھ میرے پرسن ہیں۔ میں نے فیس نہیں دیکھا ان کا، لیکن مجھے لگا وہ میرے پرسن ہیں۔ میں ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوں، پھر پہلے سامنے سے بالوں میں کنگھی پھیرتی ہوں اور پھر ان کی داڑھی میں بھی کرتی ہوں، اور وہ اپنا سر میری طرف جھکاتے ہیں، سر کے پیچھے بھی کرتی ہوں۔ جب وہ اپنا سر جھکاتے ہیں میری چیسٹ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، میرے ساتھ لگ جاتے ہیں اور میں ان کی نیک پر پیچھے کوم کرتی ہوں، پھر ان کے ساتھ ساتھ مستی کرتی ہوں اور ان کے گال بھی کھینچتی ہوں۔ یہاں پر وہی چیز آپ دونوں کی آگے شادی شو ہو رہی ہے اور دونوں کی شادی ہوگی انشاءاللہ، اور دونوں آپس میں بہت خوشیاں دیکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بس یہ اس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ رشتے شادی کے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگلا خواب بتاتی ہیں عائشہ، اس ڈریم میں میں نے دیکھا کہ میرے پرسن کے میسیجز آئے ہوئے ہیں اور ایک ویڈیو ہوتی ہے جو انہوں نے بھیجی ہوتی ہے، ویڈیو اوپن کرتی ہوں تو وہ ویڈیو میری ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں چولہے کے پاس بیٹھی ہوتی ہوں، جیسے مٹی کا چولہا یا لوہے والا ہو، بس یہ یاد ہے۔ چولہا تھا اور لکڑیاں جل رہی تھیں چولہے پر، ہانڈی پڑی ہوئی تھی، میں ہانڈی بنا رہی ہوتی ہوں، ابھی ریڈی نہیں ہوتی، پک رہی تھی۔ میرے پاس ہی ایک پرس پڑا ہوتا ہے، اس میں پازیب ملتی ہے جو میں وہ بیگ میں پائل نکال کے پہن لیتی ہوں اور بار بار پاؤں آگے پیچھے کر کے چیک کر رہی ہوتی ہوں کیسی لگ رہی ہے۔ یہاں ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے۔ جب میں بیک کرتی ہوں تو مزید میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، اور اسٹل ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ویڈیو سینڈ کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے۔ میں وہ میسیج دیکھنے ہی لگتی ہوں، باقی جو انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں کہ آنکھ کھل گئی۔ یہاں پر سننے والوں کو بتا دوں کہ ان دونوں کا ابھی کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے، ظاہر آزمائش سخت چل رہی ہے، اور پھر جب رابطہ نہ ہو اور پھر اسٹرانگ سمبلز کے ساتھ آئے، کیونکہ آپ من پسند کے لیے اکثر ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا میسیج آیا ہے، لیکن کئی لوگوں کے پورے نہیں ہوتے یہ خواب، تو وہ نفسانی بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب اتنے اسٹرانگ سمبلز آ جائیں تو وہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ اس انسان کو بہت طلب ہو رہی ہے آپ تک آنے کی اور یہ آئے گا، اس کو بہت طلب ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کی، آپ سے شادی کرنے کی، کیونکہ ویڈیو اوپن کی اس میں شادی کے سمبلز موجود ہیں، چولہا ہانڈی دیکھنا، پازیب کا پہننا، پرس نظر آنا، یہ دلی طور پر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ آپ کو اپروچ اگین کرے گا، اور یہاں پر اس کے میسیج کی ٹائپنگ ہونا، یہ سب چیزیں وہی چیز کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اب وہ کیا وقت ہے، اس وقت کا انتظار کریں، لیکن اس کے دل میں بہت شدید خیال چل رہا ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ اگلا خواب بتاتی ہیں، یہ ڈریم عید کے بعد آیا۔ اگلے دن میں نے دیکھا ایک کار ہے، اس میں میرے پرسن اور میں دونوں ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ گاڑی رکتی ہے، ایک بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہیں، تو وہ رشتے وغیرہ کی کوئی بات کرتا ہے میرے لیے، شاید کہ ایسے رشتہ ہے، تو میرے پرسن جیلس ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بتاؤ، اور بھی کوئی ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جل رہے ہیں، اب پھر میں ان کو چٹکی کاٹتی ہوں سائڈ سے کمر پہ، پھر ان کی فنگر میری فنگر سے ٹچ ہوتی ہے، میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ آفس والی لڑکی دیکھ رہی ہے، اس کو ڈاؤٹ ہوگا، لیکن میں بہت ہیپی ہوتی ہوں، میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ خود بھی بہت ہیپی تھے۔ پھر میری آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرا الارم 1 بار بجا تھا، آج 3 بار بجا، اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ پاک بلا رہے ہیں کہ آؤ تہجد ادا کرو، الحمدللہ۔ یہاں پر گاڑی میں دونوں کا ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ نظر آنا، آگے فیوچر میں دونوں کے رشتے اور ریلیشن شپ میں معاملات دوبارہ سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی سیپریشن ہے، اور سیپریشن میں ایسا ڈریم دیکھنا، گاڑی میں دونوں ساتھ موجود ہیں، تو دوبارہ سے رابطہ ہونا اور وہی رشتے شادی کی طرف معاملات کا جانا،
اور ان کے دل میں یہ خوف موجود بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ ینگ ہیں، آپ کا پروپوزل کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اگر اللہ نے آپ کا نصیب کسی اور کے ساتھ لکھا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نہ روک پائیں گے، اور آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو جس کے دل میں محبت موجود ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کے ساتھ اس کو تصور نہیں کر سکتا، تو وہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے جب کسی اور پروپوزل کا سن رہے ہیں تو ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو بس یہ وہی ساری چیزیں ہیں، باقی آپ دونوں کے معاملات آگے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔